وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم پلنگے ہیں محمد کی غلامی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں سرور کونین کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس دنیا فانی میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان آپ کو قرآن پاک کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، اور اس دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں یہ لاکھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کا بھی انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ ہزاروں نہیں بلکہ اس دنیا میں لاکھوں انسان آپ کو آقا نامدار فخر رسول ہادی سبل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و تسلیم کی ذات اقدس کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ ہزاروں نہیں اس دنیا میں لاکھوں انسان آپ کو دین حق اور دین فطرت یعنی اسلام کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن دوستو، جو موضوع میرا آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے اسی کی مناسبت سے بات کروں۔ موت کا انکار کرنے والا آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ وہ چاہے قرآن کا منکر ہو، وہ چاہے پیغمبر دو جہاں کا منکر ہو، وہ چاہے خالق کون و مکان کا منکر ہو، اور وہ چاہے دین حق و دین فطرت اسلام کا منکر ہو، لیکن موت سے اسے بھی انکار نہیں۔ کہ اس نے اس دنیا کی بے ثباتی کو اپنے سر پہ اس طرح مسلط کر رکھا ہے کہ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ وہ آپ سے یہی کہے گا کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت سے اسے انکار نہیں، حالانکہ وہ بے دین ہے، ذات لم یزل لا یزال کا منکر ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا منکر ہے، قرآن کی صداقت اور حقانیت کا منکر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ موت کا بھی منکر ہوتا، لیکن وہ موت کا منکر نہیں۔ یہ تین حرفی جو چیز ہے نا، میم وا تے، یہ نہ کرتی ہے، نہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو دیکھتی، یہ نہ نمرود کو دیکھتی ہے اور نہ نمرود کے مقابلے میں آنے والے اللہ کے پیغمبر ابراہیم کو دیکھتی ہے، نہ تو یہ صبر و رضا کا مجسمہ ایوب کو دیکھتی ہے،
اور نہ یہ حسن و وفا کے مجسمے یوسف کو دیکھتی ہے، نہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھتی ہے، اور نہ ابو جہل کو چھوڑتی ہے۔ ہزاروں فوجیوں کے پہرے میں رہنے والے نہ بادشاہوں کو چھوڑتی ہے، اور نہ سڑک پہ اخبار بچھا کے سونے والے مزدور کو چھوڑتی ہے، نہ یہ ماں کی ممتا کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتی ہے، اور نہ یہ باپ کے سہاروں کو دیکھتی ہے، نہ گھر سے اترنے والے آنچل کو دیکھتی ہے، اور نہ یہ بھائیوں کے محبت کے محور بہنوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تین حرفی چیز بنائی ہی ایسی ہے کہ جس چیز کو کبھی کسی پہ رحم نہیں آیا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک دفعہ اسرائیل سے پوچھا گیا کہ آدم سے لے کر آج تک اس دنیا فانی میں آنے والے انسانوں کی، بڑے بوڑھوں کی، عورتوں مردوں کی، بچوں کی جانوں کو تو نے قبض کیا، کبھی کسی پہ ترس دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے دو بندوں پہ ترس آیا ہے اپنی پوری ڈیوٹی کے زمانے میں، اور جب تک یہ ڈیوٹی قیامت تک ہے شاید پھر بھی کسی پہ آئے، صرف دو بندوں پہ ترس آیا۔ پوچھا گیا وہ کون کون سے، تو کہنے لگا ایک دن بحری جہاز سمندر میں چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے سمندر کے فرشتے کو حکم دیا کہ طوفان کو بپا کر دو، اور سمندر میں طوفان آیا، اور اسی حالت طوفان میں مجھے حکم ہوا کہ اس بحری جہاز میں جتنے بھی سفر کرنے والے ہیں سب کی جانوں کو لینا ہے، اور ایک ماں اور اس کی گود میں پرورش پانے والا 4 یا 5 مہینے کا بچہ ہے، ان کو فی الحال چھوڑ دیں۔ سمندر کی موجوں میں اچانک اتنا زور آیا کہ بحری جہاز کے تختے اکھڑ گئے، ایک ایک چیز الگ ہو گئی، سب کی جانوں کو اسرائیل نے قبض کر لیا، اور وہ گڑیا اپنے بچے کو لے کر ایک تختے سے بیٹھی سمندر میں تیر رہی ہے اور موت سے بھاگ رہی ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں کہ اچانک اللہ پاک کی طرف سے مجھے حکم آیا کہ اب اس بچے کی ماں کی جان کو بھی لو، اور اس تختے کو سمندر میں الٹا دو کہ یہ مر جائے۔ اس وقت مجھے ترس آیا کہ یہ مر گئی تو اس کے بچے کا کیا ہوگا، بس ایک اس بچے سے ترس آیا مجھے، اور میں نے تو اللہ کے حکم کی تابع داری کی، اور اس مامتا کی ماری ہوئی ماں کی جان تو لے لی، اور حکم خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک دفعہ مجھے ایک آدمی پہ ترس آیا کہ جس نے جنات تجری من تحتها الانہار، پیغمبر کی زبان سے جب جنت کی نہروں کا قصہ سنا تو اس نے خدا کی جنت کے مقابلے میں اس زمین پہ اپنی جنت بنوائی، اور دولت کے انبار اور ڈھیر لگا دیے کہ خدا کی جنت خوبصورت ہے یا میری جنت خوبصورت ہے۔ سال ہر سال گزر گئے اور اس کی جنت بنتی رہی، اور جس دن جنت بن گئی تو خدام نے آ کر بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا جنت بن گئی ہے، آپ ذرا اس کے افتتاح کو چلیے کہ پہلا قدم آپ کا اس جنت میں ہو۔ چنانچہ وہ فوج و سپاہ سائے میں چلتا ہوا اپنی جنت کی طرف آیا، اور جب جنت کے پہنچا تو
ایک پاؤں اس کا ابھی جنت کے اندر تھا اور ایک پاؤں ابھی اس کا باہر تھا، تو مجھے حکم خدا بندی آیا کہ اس کی جان ابھی لینی ہے کہ یہ سر منہ نہ ادھر ہو سکے نہ ادھر ہو سکے۔ بس اس پہ ترس آیا کہ کاش اللہ اس کو 2 منٹ کی مہلت دے دیتا، 2 لحظوں کی مہلت دے دیتا کہ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو تو دیکھ لیتا۔ جب اسرائیل نے یہ بات کہی، اللہ پاک کی طرف سے اسے جواب دیا گیا کہ ابراہیم، اپنی ماں کے ساتھ سمندر کے پانی میں تختے پہ سفر کرنے والے جس بچے کو تو نے اس وقت ترس کھا کے چھوڑا تھا، یہ وہی بچہ ہے جو آج خدا کی جنت کے مقابلے میں اپنی جنت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ 2 نہیں، ایک ہی، اور یہ وہی بچہ ہے جس کو علماء نے شداد کا نام دیا۔ موت 3 حرفی چیز ہے جس سے کسی کو چھٹکارا۔ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول تھے، خدا نہیں تھے، معبود و مسجود نہیں تھے، صرف رسول تھے۔ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور سب کو موت آئی۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا ان کے مرنے سے یا قتل ہو جانے سے تم دین حق سے پھر جاؤ گے؟ ارے تم جس کی بندگی کرتے ہو وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنی۔ باقی اس دنیا میں جس نے بھی سانس لیا ہے یا سانس نہیں لیا، قدرت خداوندی کا یہ اصول ہے، چاہے وہ حس رکھتا ہو حس نہ رکھتا ہو، آنکھیں رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، دل دماغ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا صرف تمہارے رب کی ذات اور تمہارے رب کے نام کو ہے اور کسی کو بقا نہیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب موت آئی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جس دن حضور مدینے میں تشریف لے آئے اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور جس دن کملی والے کو موت آئی ہے اس دن سے زیادہ اندھیرے والا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت تو صبح سحری کا، لیکن جو موت کا وقت ہے وہ علماء نے لکھا ہے صبح 10 بجے کا، جب چاش کی نماز کا وقت ہوتا۔ اس وقت سورج پوری جوانی پر ہوتا ہے، 12 بجے تو اس کے ڈھلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جوانی کا اس کا یہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ پوری دنیا کو اپنی روشنی کی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور پھر گھٹنے ٹیکنے کی تیاری میں ہوتا۔ اور اس وقت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں بلا کر بھی اللہ پاک دنیا والوں کے سامنے یہی چیز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، سورج جب اپنی روشنی پوری دنیا کو دے دیتا ہے تو پھر اس کے ڈھلنے کا وقت آتا ہے۔ اس نبوت کے سورج نے بھی پوری دنیا کو اپنے نور سے منور اور روشن کر دیا، اور یہ 63 سال کی زندگی گزری ہے اس روشنی کی۔ اب ان کا بھی وقت ہے کہ ہمارے یہاں آ جائے۔ اب اس میں آتا ہے حجۃ الوداع، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے سوار کے جواب میں خطبہ، 1,40,000 کم و بیش ہر احرام میں شمع رسالت کے پروانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو میدان عرفات میں بیٹھے سن رہے تھے، اور دنیا میں اس میدان سے بڑا میدان کوئی نہیں۔
کہ جو جتنی بھی تعداد انسانوں کی ہو وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے. کروڑوں بھی ہو جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ میدان پھر بھی بھرے گا نہیں. لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں. یہ بھی نبی کا معجزہ. کیا ہے نبی کا معجزہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ سوار ہو کے خطبہ دیا تو 1,40,000 بندہ یوں کہتا ہے کہ ہم آقا کی آواز اس طرح سن رہے تھے کہ جس طرح حضور ہمارے کانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے. آج تو ہمیں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت پڑتی ہے. 50 بندہ سننے والا ہو تو بھی لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ہماری آواز ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پاتی. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجوہ تو بولنے والے کی ہوتی ہے اور دوسری سننے والوں کی بھی ہوتی ہے کہ ان کے کان میں بات ادھر کی بھی ہوتی ہے ادھر کی بھی ہوتی ہے. اتنی چیزیں کانوں میں ہوتی ہیں اور کہنے والے کی بھی توجہ کتنی چیزوں کی طرف ہوتی ہے. اور جب کہنے والا اللہ کا رسول ہو ذرا توجہ دیجیے گا. 1400 سال پیچھے چلے جائیے کہ اللہ کا رسول ہو اور سننے والے صحابہ کرام ہوں اور سننے والوں کے سامنے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو تو ایمان سے بتائیے کہ ان کی توجہ کہیں ادھر ادھر ہو سکتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا آپ لوگوں؟ کیوں ہے سنا ہے نا؟ اپنے آپ کو جو تم حنفی کہتے ہو اسی وجہ سے کہتے ہو کہ تمہارے امام کا نام جو تھا نعمان بن ثابت تھا اور امام ابو حنیفہ کی کنیت جس نام سے مشہور ہوئے وہ ابو حنیفہ. علماء نے لکھا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درس ختم ہوتا جب امام ابو حنیفہ کا درس ختم ہوتا تو جس میدان میں یا جس مسجد میں یا جس درسگاہ میں لوگ بیٹھ کر درس لیتے جب درس ختم ہوتا تھا تو 3,000 وہاں دوات ملتی تھی. وہاں پڑی ہوئی کتنی دواتیں ملتی تھیں؟ 3,000 دواتیں ملتی تھیں. اب بعض بندے آپ کے اور میرے جیسے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کے پاس اپنی دوات بھی نہیں ہوتی, دوسرے کی دوات چوری کرتے ہوں گے, سیاہی قلم ڈبو ڈبو کے لکھتے ہوں گے. جس درسگاہ میں 3,000 دوات ملتی ہوگی, اب آپ خود سوچو شاگردوں کی تعداد کتنی ہوتی ہوگی اور لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا. اسے بزرگان دین کرامت کا نام دیتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی کرامت. معجزے میں اور کرامت میں فرق ہوتا ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے, کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے, اور معجزہ فی الفور ظاہر ہوتا ہے. کرامت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. ایک ولی آج کہہ دے 80 سال کے بعد اللہ دنیا والوں کو دکھا دے یہ کرامت ہے, اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہوتا. اور جادو معجزے اور کرامت میں فرق ہوتا ہے. تیسری چیز جادو بھی, اس لیے کہ جادو بھی ایک انوکھی چیز ہوتی ہے جو آپ کی اور ہمارے سامنے آتی ہے. معجزہ بھی ایک انوکھی چیز ہوتی ہے, کرامت بھی ایک انوکھی چیز ہوتی ہے. تو بعض لوگ ان تینوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں, لیکن یاد رکھیے نبوت کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور نبی یقیناً ظاہر باطن اوپر نیچے سے پاک اور صاف ہوتا ہے. کرامت ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے, ولی نبی نہیں ہوتا اور نہ ولی معصوم ہوتا. یہ بھی اپنے وقت کا ایک ولی ہوتا ہے, پارسا ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, دربار خداوندی کا مقرب ہوتا ہے, قریب پہنچتا ہے اللہ کی, اس لیے اللہ پاک اس کے ہاتھوں پہ انہونی چیزیں ظاہر کرتے ہیں. لیکن جادو جتنا گندا بندہ ہوگا, جتنا شیطان ہوگا, جتنا پلیت رہتا ہوگا,
اتنا ہی زیادہ وہ جادو کو تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ جادو پاک صاف نیک بزرگ شریف سے کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ جتنا گندا ہوگا، جتنا پلیت ہوگا، اتنا زیادہ وہ جادو کو تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ فرق سمجھے ہو نا تینوں چیزوں کا کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے بزرگان دین سے قاسم العلوم والخیرات قافلہ علماء کے سپہ سالار مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شاگرد نے یہی فرق پوچھا تھا، معجزے کا اور کرامت کا کیا فرق ہوتا؟ سفر جا رہے تھے، اتفاقاً شاگرد نے سفر میں چلتے چلتے یہ سوال پوچھا، تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ سامنے عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے؟ کہ جی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ عمارت یہاں سے کتنے گز دور ہوگی؟ شاگرد نے کہا کہ جی اندازہ تو کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم دور ہیں، ہو سکتا ہے 300 250 400 اتنے گز دور ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب اس عمارت کی دیوار کے قریب پہنچے تو شاگرد سے پوچھا کہ اب بتا دیوار کتنے سفر پہ ہے؟ فرمایا حضرت اب تو میں بالکل آنکھوں سے ناپ کے بتا سکتا ہوں کتنے انچ باقی ہے۔ فرمایا یہی فرق ہوتا ہے نبوت میں اور کرامت میں، کہ نبوت بالکل عین چیز کے اوپر کھڑا کر کے کہتی ہے یہ چیز ہے، اور کرامت اتنی دور سے بولتی ہے جو ولی ہوتا ہے، اس کے ظاہر ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، ادھر ہو سکتی ہے، 2-4 گز ادھر ادھر ہو سکتی ہے، 1-2 سال کا فرق پڑ سکتا ہے، مہینے 2 مہینے کا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن نبی جب اس سے کوئی معجزہ طلب کرتا ہے تو اللہ جب نبی کے ہاتھ پہ معجزے کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ نہ 1 انچ ادھر ہونے دیتے ہیں، نہ وقت کو، نہ اس چیز کو، نبی عین اس چیز کے سر پہ کھڑا کر کے بندے کو بتاتا ہے یہ چیز ہے، اور اسے معجزہ کہتے ہیں۔ فرق سمجھے ہو؟ کاش بیان کرنے والے مولوی تمہارے سامنے دین کی حقیقتوں کو بیان کریں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں یہ دوڑے مایوں والی قوم ہے، مولوی بھی وہی سنا دیتے ہیں، تم بھی وہی سن کے خوش ہو جاتے ہو، واہ جی واہ مولوی تو ایسے بھی بادشاہ سیف الملوک ہی نہیں پڑھی تو میں قرآن پڑھ گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور سب نے سنا، زور سے کہو سب نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور نبی کے معجزے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سن رہے ہو؟ نبی کے معجزے پر ایمان رکھنا، جو بندہ نبی کے معجزے کا انکار کر دے وہ گیا، وہ خطبے کے دوران میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ بس جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تو خطبے کے دوران میں جبرائیل وحی لے کے آ گئے، آقا اونچی کے سوال خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ خطبہ نچوڑ ہے تعلیمات پیغمبر کا۔ پوری پیغمبر کی زندگی اسی خطبے کے ارد گرد گھومتی۔ کاش کے مسلمان صرف پیغمبر کے اس خطبے کو اپنا لے، صرف اللہ کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے پورے دین کو اپنے پہ لاگو کر دیا اگر صرف خطبے کو اپنا لے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو حضور کے نازل ہوئی، اس کے بعد پھر قرآن نہیں آیا، اس کے بعد پھر قرآن نہیں آیا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 2 مہینے اس دنیا میں پھر قرآن نہیں آیا، یہ آخری آیت ہے قرآن کی۔
الیوم اکملت لکم دینکم، چھٹے سپارے کے 5ویں رکوع کے اندر سورہ انعام شروع ہوتی، مائدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ مائدہ کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر جبرائیل حاضر ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے موسم میں آقا پہ جب قرآن نازل ہوتا پسینے میں نہا جاتے. آقا کبھی اونٹنی پہ سوار ہوتے، قرآن آتا. حدیث میں فرمایا گیا وحی کے بوجھ سے اونٹنی بھی زمین پہ بیٹھ جاتی. بخاری کی دوسری حدیث فرمایا مثل سلسلۃ الجرس. حضور فرماتے ہیں جب جبرائیل امین میرے پاس آتا جس طرح گھنٹی بجتی ہے میرے کان میں گھنٹی کی آواز آتی. کبھی میرے پاس بیٹھنے والے جبرائیل کو دیکھتے اور کبھی جبرائیل کسی کو نظر نہیں آتا تھا سوائے میرے. میں سنتا، وہ کہتا، میں دیکھتا، وہ مجھے دیکھتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو کسی کو نظر نہیں آیا. اور فرمایا کبھی آیا تو جس طرح پرندے کے پھڑ پھڑاتے ہیں آواز آتی ہے جب پر ہلتے ہیں. کبھی کبھی جب اچانک میرے پاس آیا تو پروں کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ اڑنے والا اڑ اڑ کے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. وہ جبرائیل جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع کر کے قرآن لایا، آج قرآن کی آخری آیت لایا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. میرا محبوب آج کے دن ہم نے تیرے دین کو تیرے دین اور مکمل کر دیا، کامل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میرا محبوب ہمارے خزانے میں وہ جتنی چیزیں جن کو نعمتیں کہا جاتا تھا آج ساری نعمتیں ہم نے تیرے اوپر مکمل کر دی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کی آیت سنی، خوش ہیں، شکر ہے الحمدللہ ہمارا دین پورا ہو گیا. خوشی کا دن تھا کہ دین پورا ہوا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مغرب کا وقت ہوا صحابہ کو عرفات سے مزدلفے کی طرف کوچ کا حکم دیا اور فرمایا یہاں نماز نہیں پڑھنی. سارے صحابہ جب چلنے لگے محدثین نے لکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں حاجیوں پہ دوڑ رہی ہیں. ان حاجیوں کے جلوس میں ابو بکر صدیق کہیں نظر نہیں آتا، کہاں چلا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک درخت کے ساتھ ابو بکر صدیق کھڑے رو رہے ہیں. فاروق اعظم گئے اور کہا بھائی آج تو خوشی کا دن ہے، دین پورا ہو گیا، تو رو کیوں رہا ہے؟ صدیق کے الفاظ سنیے. صدیق نے کہا فاروق تم تو خوشیاں منا رہے ہو، دین کامل ہو گیا، لیکن دم رفیع کے ہجرت پیغمبر کا سمجھتا ہے کہ اب یہ قرآن کی آیت کے نازل ہونے سے گویا اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اب نبی کی عمر اس دنیا کی پوری ہو گئی اور نبی ہم سے جانے والے ہیں. چونکہ دین پورا ہو گیا تو اب حضور کی ضرورت نہیں رہے گی. معلوم ہوتا اللہ نے اشارہ کر دیا اور رو رہے ہیں. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق کو لایا گیا اور آپ کے رونے کی کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی.
ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والے کا دل یہی ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق کا. چنانچہ اس دن سے 2-2.5 مہینے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کے پھر گزارے. اور بات جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، صحابہ کرام کی مدینہ پاک میں حالت یہ تھی، گلیاں سنسان تھیں اور لوگ بے ہوش پڑے رہتے، کسی کو ہوش نہیں تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کی حالت میں تلوار ہاتھ پہ لے کر زور زور سے گرج گرج کے کہہ رہے تھے کہ کسی نے یوں کہہ دیا کہ آقا کو موت آ گئی ہے تو میں سن کر اس کی گردن مار دوں. کوئی یوں نہ کہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ تشریف لے گئے اور بے ہوش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین کو اس انداز کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ سارے بے ہوش ہوش میں آئے. فرمایا وما محمد الا رسول، لوگوں من کان یعبد منکم محمدا فانہ قد مات، اگر تم میں سے کوئی محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے تو سن لو ان کو تو موت آ گئی. من کان یعبد اللہ، جو تم میں سے اللہ کی بندگی کرتے تھے فانہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا سن کر یا شہادت کا سن کر تم ایڑیوں پہ کھڑے کھڑے دین سے پھر جاؤ گے؟ گویا کہ موت کا انکار کرنا یہ دین سے پھرنا، موت کا انکار کرنا یہ آپ کو دنیا میں ہزاروں بندے ملیں گے جو خدا کے منکر ہیں، ہزاروں بندے ملیں گے جو رسالت مصطفیٰ کے منکر ہیں، ہزاروں بندے ملیں گے جو قرآن کی صداقت کے منکر ہیں، لیکن کوئی بندہ تمہیں دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو موت کا منکر. کافر سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا میں نے مرنا ہے لیکن میں ابھی نہیں مرنا چاہتا. اچھا، جتنا مسلمان موت کو بھولا ہے نا اتنا کافر بھی نہیں بولا. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب، نماز پڑھ کے جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں وہ حساب کا دن بھی بھول جاتے ہیں اور موت کو بھی بھول جاتے ہیں. موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ کوئی یوں کہے کہ آج سورج نہیں نکلے گا، یہ تو ہم مان سکتے ہیں. کوئی یوں کہے کہ موت مجھے نہیں آئے گی، یہ ہم نہیں مان سکتے. یہ 3 حرفی چیز جو ہے نا جسے موت کہا جاتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ساتھ ہر وقت چلتی ہے اور ہر بندے کو روزانہ مخاطب کرتی کہ میں وہ چیز ہوں نہ بہنوں کی آنکھوں سے بہنوں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتی ہوں، میں وہ چیز ہوں جو نہ ماؤں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتی ہوں، نہ میں وہ چیز ہوں کہ باپ کے سہارے چھننے کو سامنے رکھتی ہوں، نہ میں وہ چیز ہوں کہ بچوں کے یتیم ہونے کی چیز کو سامنے رکھتی ہوں. اس لیے کہ اللہ نے ہر وقت ہر بندے کے سر پہ مجھے مسلط کر رکھا ہے. اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے تخلیق انسانی کے ارادے کو ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ زمین تو پھر انسانوں سے بھر جائے گی، یہ اتنے پورے ہو جائیں گے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں ان پہ موت کو مسلط کروں گا. فرشتوں نے پھر کہا اللہ پاک اگر تو موت کو مسلط کرے گا تو یہ تو بیچارے ہر وقت موت سے ڈرے رہیں گے. تو فرمایا نہیں، میں نے اس کا بھی علاج ڈھونڈ رکھا ہے کہ میں ان پر ان کی خواہشات کو مسلط کر دوں گا، خواہشوں میں پڑے رہیں گے، موت ہی نہیں آدمی آئے. یہ بھی ایک اللہ کی ویسے مہربانی تو ہے نا.
اب ایک بندہ جیل میں ہو اور اسے پتا ہو میں نے فلاں دن پھانسی لگنا ہے، یقین جانیے 99% تو لوگ پہلے ہی مر جاتے، وہ تاریخ آنے سے پہلے ہی مر جاتے۔ بہت ہو کوئی دل والا بیچارہ، اگر ہمیں پتا ہوتا ہم نے فلاں دن مرنا ہے تو ہم سارے ہی اس تاریخ سے پہلے سوچ سوچ کے مر جاتے۔ قربان جائیے اللہ کی قدرت پہ کہ اس نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا، اور پوشیدہ رکھی ہوئی چیز کے بارے میں بھی کہا کہ اس پہ ایمان رکھو، یہ ہر وقت تمہارے ساتھ چلتی، نہ جانے کس وقت آ جائے۔ تھوڑا سا سوچئے، کیا پتا کہ جو کپڑا ہمارے کفن میں لگنا ہے وہ آج دکان پہ آیا ہوا ہو؟ کوئی علم ہے آپ کو؟ کیا پتا جس گولی سے، جس بندوق سے ہم نے مرنا ہے وہ دنیا کے بازار میں دکان پہ بکنے آئی ہو؟ کیا پتا جس گاڑی کی ایکسیڈنٹ میں ہم نے مرنا ہے وہ بالکل تیار کھڑی ہو؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھا ہے کہ اللہ پاک نے اسرائیل کو بھیج دیا۔ اب وہ بندہ اسرائیل جو ہے اس بندے کو بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا، اور یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ یہ ہے کون جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا۔ گھور گھور کے دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جو ادھر ادھر ہوا اسرائیل، تو حضرت سلیمان سے اس بندے نے پوچھا کہ یہ کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا، مجھے اس سے بڑا ڈر لگ رہا۔ تو حضرت سلیمان نے بتایا یہ اسرائیل تھا، اور ڈرا، کہا کہ یہ اچھا آپ کے تو ہوا تابع، آپ ہوا کو کہیں کہ مجھے اٹھائے اور ہندوستان کے جزیرے میں جا کے چھوڑ۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانا، ہوا کا تخت بنا، بندے کو بٹھایا، ہندوستان میں چھوڑا۔ جب تخت سے نیچے اترا تو وہی آگے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا بابا میں تو وہاں سے ڈر کے تیری وجہ سے بھاگا، یہاں آیا، یہاں بھی تو حاضر ہے۔ اس نے کہا میں تو تجھے گھور گھور کے وہاں دیکھ ہی اس لیے رہا تھا کہ تیری جان میں نے یہاں لینی ہے، تو بیٹھا وہاں ہے۔ اور ایک لحظہ تھا درمیان میں، اور مجھے حکم یہ تھا کہ 1 منٹ کے بعد فلاں جزیرے میں اس بندے کی جان لینی ہے۔ میں تجھے حیران ہو کے دیکھ اس لیے رہا تھا کہ تو بیٹھا تو یہاں ہے اور تیری جان میں نے وہاں لینی، اور تو پہنچے گا کس طرح؟ لیکن یہ دیکھ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگوں قلعوں میں گھس جاؤ، شیشے کی بلڈنگیں بنا لو اور اپنے آپ کو چھپا لو، سمندر کی تہ میں محل بنا لو اور چھپ جاؤ کہ موت سے بچ جائیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے کہاں تک بھاگو؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اگر بھاگنا ہوتا کسی نے تو سلیمان بھاگ جاتا کہ جس کی حکومت ہوا پہ چل رہی تھی، ہوا کو کہتا کہ مجھے ایسے علاقے میں چھوڑ کے آ کے جہاں اسرائیل نہ ہے۔ اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو آدم کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا، نہ جس کا ماں نہ جس کا باپ، آدم کو موت نہ آتی۔ ارے موت نے چھوڑنا ہوتا تو اس کائنات کے سب سے بڑے رسول، جو رسولوں کا رسول، جو نبیوں کا نبی، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات اقدس کو یہ چھوڑ دیتی۔ اس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا، نہ اس نے آپ کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے مجھے چھوڑنا۔ ایک چیز جب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آنا، اس کی تیاری بھی تو کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، چہیتی، لاڈلی، پیاری نبی کی وہ بیٹی، کاش کہ ہم اگر حدیثیں پڑھیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے ابا کے گھر تشریف لے آتی، حضور جو دیکھتے نا میری بیٹی آ رہی، آقا کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے۔ جب تک فاطمہ نہ بیٹھتی ابا نہیں بیٹھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ جاتی تو پھر بھی نبی کھڑے ہو جاتے، جب تک فاطمہ نظر آتی رہتی اللہ کے رسول کھڑے رہتے۔
یہ ہے بیٹی کا ادب و احترام. پیغمبر نے یہ عمل کر کے امت کو بتایا کہ بیٹی یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا کسی کے گھر میں، پیدا ہوتے ہی فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے رجسٹر نامہ اعمال میں اب نیکیاں لکھنا شروع کر دو، یہ کرے نہ کرے لکھتے جاؤ. اللہ سے فرمایا یہ بیٹی پیدا ہونا یہی نیکی. ہاں مسلمان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو یہ روتا ہے، مبارک دے دو تو سامنے سے لڑتا ہے اور میری تیرے میں مبارک مل دو. پتر پیدا ہو تو مبارک لیتے ہیں لوگ، بیٹی پیدا ہو تو مبارک ہو. ہاں مسلمان. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے دے اور وہ ان 3 بیٹیوں کی پرورش صحیح معنوں میں کرے، فرمایا لوگوں یہ بندہ کل جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں، جس طرح ان 2 انگلیوں میں فاصلہ نہیں، اس کی جنت اور میری جنت میں بھی اللہ فاصلہ نہیں رکھے گا. یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو نیکیاں ہیں انسان کے خزانے، نامہ اعمال. اور اللہ کے رسول کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں اور امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ان کے دل نہ دکھانا، یہ تمہاری شفقت اور محبت کی محتاج. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے فقیر صفت منش انسان کے جن کا ایک لباس سے دوسرا لباس کبھی نہیں تھا اور بنایا ہی نہیں. جب حضرت فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا اور حضرت فاطمہ زہرا کو قبر میں رکھا گیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی قبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے قبر تجھے پتا ہے کہ آج تیرے سینے میں اور کسے رکھ رہے ہیں؟ یہ اس پیغمبر کی وہ لاڈلی بیٹی ہے کہ جب گھر آئی تو پیغمبر نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. یہ پیغمبر کی وہ لاڈلی بیٹی ہے کہ روتی ہوئی گھر آئی تو پیغمبر رو پڑے. یہ پیغمبر کی وہ لاڈلی بیٹی ہے کہ بھوکھی اگر نبی کے گھر میں آئی تو نبی نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جو فاطمہ کی بھوک اور پیاس کا سامان کر دے میں خدا سے جنت لے کے دے دوں گا. یہ حسنین کی اماں ہیں، یہ علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں اور سرور کائنات کی بیٹی ہے جو آج تیرے پیٹ میں ہم دفن کرنے آئے ہیں. کتابوں میں علماء نے لکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کے جواب میں قبر سے آواز آئی. قبر نے کہا کہ ابو ذر غفاری میں خاندان کو نہیں دیکھا کرتی، میں قبیلوں اور قوموں کو نہیں دیکھا کرتی، میں حسب اور نسب کو نہیں دیکھا کرتی، میں تو ایمان اور اعمال کو دیکھتی ہوں کہ میرے اندر آنے والا ایمان و اعمال کتنا لایا. یہی سمجھنے کی چیز. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے جنت کو بھی دیکھا، مجھے جہنم بھی دکھائی گئی. حضور کو تو سچا مانتے ہو نا؟ زور سے بولو، حضور سے بڑا سچا اس دنیا میں؟ حضور نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا. آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندے کے سر پر فرشتے بہت بڑا پتھر مارتے ہیں، وہ بندہ مر جاتا ہے، پھر اللہ اس کے اندر جان ڈال دیتے ہیں، پھر فرشتہ پتھر مارتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر جان ڈالی جاتی ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ بندہ کون ہے، اس کو سزا کون سے گناہ کی مل رہی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کا قرآن پڑھا بھول گیا، آج اللہ پاک کی طرف سے اسے سزا مل رہی ہے اور قیامت تک اسی سزا میں مبتلا رہے گا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے آگ کے تندور دکھائے گئے. میں نے آگ کے تندوروں میں دیکھا بعض بندے ننگے ہیں، بعض عورتیں ننگی ہیں جو آگ کے تندور میں نہا رہی ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں.
فرشتے بڑے بڑے گرد لے کے کھڑے ہیں جو باہر نہیں نکلنے دیتے، اسی طرح جلتے ہیں مرتے ہیں، پھر خدا زندہ کرتا ہے، پھر جلتے ہیں مرتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال کی بیویوں کو چھوڑ کر حرام والی عورتوں کے بستر پہ جاتے رہے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو حلال کے خامدوں کو چھوڑ کر حرام کے بستروں کی زینت بنتی رہی، اور قیامت تک اللہ ان کو یہی سزا دیتا رہے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا گروہ مجھے دکھایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، اور فرشتے ان کے پیٹوں کے اندر آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں اور آگ ڈال رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیم بچوں کا مال نہ حق کھا جایا کرتے تھے، یتیموں کا مال نہ حق کھا جاتے، بھائی مر گیا بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ بجائے اس کے ہاتھ رکھتا جائیداد تو ہتھیا لی، زمینیں قبضے میں کر لی، پیسہ قبضے میں کر لیا، یتیموں کا خیال نہ کیا، ان کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اس دنیا میں سب سے اچھا وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم ہنستا ہوا نظر آئے، اور سب سے گندا وہ گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم روتا ہوا نظر آئے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کونے میں آقا کی نظر پڑی ہے، ایک بچہ میلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھا رو رہا ہے۔ آقا رحمت والے قدم اٹھا کر اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا بچہ تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے، خوشبو نہیں لگائی، کھیل نہیں رہا؟ وہ بچہ کہنے لگا آقا میرا ابا نہیں، میری اما نہیں جو مجھے نہلا دیتی، کپڑا پہنا دیتی، مجھے خوشبوئیں لگا دیتی، میٹھی چیزیں کھلا دیتی، میں اس لیے تنہا بیٹھا رو رہا ہوں، اپنی قسمت سے میری اما نہیں، میرا ابا نہیں۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اترا ہے، اور بلال سے کہا کہ بلال مسجد کے اندر انتظار کرنے والوں سے کہہ دو کہ جب تک آمنہ کا لال یتیم کو ہنستا ہوا نہیں دیکھے گا آج اس وقت تک عید کی نماز نہیں ہوگی۔ آقا گھر تشریف لے آئے، بچے کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، فرمایا عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، اور اس بچے سے کہا بچہ آج کے بعد تیرے ابا کا نام محمد اور تیری اماں کا نام عائشہ ہے۔ بچہ جب میٹھی چیزیں کھا کے آیا، کپڑے پہن کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، بچوں میں واپس آیا، بچوں نے جب اس کے کپڑے دیکھے کہنے لگے میاں تیری اماں نہیں تھا، تیرا ابا نہیں تھا، کہاں سے لایا؟ وہ کہنے لگا میاں میرا ابا وہ بن گیا کہ جس کے ابے جیسا دنیا میں ابا کوئی نہیں، اور اللہ نے مجھے ماں وہ دے دی کہ جس ماں کی جوتیوں کی خاک کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر نہیں سکتی۔ آج کے بعد میرے ابا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری اماں کا نام ایسا آسمان والے نے رکھ دیا ہے۔ نماز لیٹ ہو گئی، یتیم کو ہٹا لیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک گروہ کو دیکھا جن کے لیے ایک نہر بنی ہوئی ہے اور نہر بھی خون کی ہے، فرمایا وہ اس نہر کے اندر ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، نہر کے کنارے پر فرشتے نیزے اور گرد لے کے کھڑے ہیں، وہ نکلنے نہیں دیتے، اسی نہر کے اندر ہیں اور نہر خون کی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہا کرتے تھے، اس نشے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے بعض ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کی زبانیں زمین پہ لٹک رہی تھی اور جن کے کان پہاڑوں جتنے بڑے۔ فرمایا جبرائیل امین سے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا آقا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی چغلی اور غیبتوں میں مصروف رہ جاتے تھے۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جہنم میں کچھ عورتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ بعض عورتیں ایسی آئیں کہ جن کے پاؤں سے پکڑ کر فرشتوں نے یوں ہلا کر جہنم میں ڈال دیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل نے بتایا آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو خامدوں کی اجازت کے بغیر اپنے گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی۔ آقا نامدار
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ بعض عورتوں کی زبانیں اتنی لمبی تھی کہ زبانوں سے پکڑ کر فرشتے اس چکر دے کر جہنم میں ڈال رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں, یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جبرائیل نے بتایا آقا یہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں جو خامدوں کے سامنے اونچا بولا کرتی تھی, خامدوں کے سامنے چیخا کرتی تھی, خامدوں کے سامنے اونچا بولا کرتی تھی, عزت نہیں کیا کرتی تھی. آج اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی رکھی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی سزا میں مبتلا رہیں گی. آقا نے ارشاد فرمایا میں نے عورتوں کا ایک اور گروہ دیکھا جن کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے جہنم میں ڈال رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں, کیا گناہ کیا, کیا جرم کیا, کون سے گناہ کی سزا ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا آقا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دوسرے مردوں کے سامنے اپنے سر کے بالوں کو ننگا رکھا کرتی تھی. آج اللہ نے اس گناہ کے جرم میں ان کو یہ سزا دی. موت آسان نہیں, اگلا جہان آسان نہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں 5 کی چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو, تنگ دستی سے پہلے فراخ دستی کو غنیمت سمجھو. تنگ دستی اللہ نے دے دی, فراخ دستی کو غنیمت سمجھ. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ, جوانی کو غنیمت سمجھ. موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ. جب موت کا وقت آئے گا تو پھر عمل منقطع ہو جائے, پھر کسی کا عمل دربار خدا بندی میں منظور نہیں ہو. بات چل رہی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ قیامت کے دن 6 بندے ایسے ہوں گے جو عرش خدا بندی کے سائے میں, اور چوتھا بندہ حضور نے فرمایا عادل بادشاہ کہ جس نے دنیا میں عدل کیا, انصاف کیا. اور ہر وہ بادشاہ کہ جس کو اللہ نے کسی چھوٹی سی رعیت کی بھی بادشاہی دے رکھی ہے, چاہے وہ گھر کا ہے, چاہے کسی کمپنی کا ہے, چاہے کسی شہر کا ہے, محلے کا ہے, صوبے کا ہے, ملک کا ہے, یہ بادشاہ. اور ہر بادشاہ سے قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے. انصاف کریں. اگر اللہ نے کسی کو بیٹے دے ہیں تو سب بیٹوں میں انصاف رکھے, اس لیے کہ یہ بادشاہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک بیٹے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا, اس کے لیے تو سب کو چھوڑ کے مرا, دوسرے کو کچھ نہیں دیا, تو قیامت کے لیے بندہ اٹھے گا تو اس کی ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ اس کی اندھی ہوگی. فرمایا اس لیے کہ ایک آنکھ سے تو اس نے ایک بیٹے کو اچھا سمجھا اور دوسرے سے نفرت کیا کہ وراثت کا مال ایک کو تو دے گئے اور دوسرے کو کچھ نہ دیا. فرمایا بعض وہ بندے ہوں گے جن کا ایک بازو ہوگا دوسرا نہیں ہوگا, اور قیامت کے دن کہا جائے گا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ایک کو تو بیٹا سمجھا دوسرے کو سمجھا ہی نہیں. ہاں اگر دین ہو تو الگ چیز ہے کہ ایک دین پہ چلتا ہے دوسرا دین پہ نہیں چلتا, نفرت کا اظہار تو کر سکتا ہے, لیکن وراثت میں حقدار یہ نہیں کہ اسے انسان چھوڑ دے. ہاں اگر وہ کافر ہو گیا ہے تو باپ مسلمان ہو تو کافر بیٹا اس کی وراثت کا حقدار نہیں, اور باپ اگر کافر ہے تو مسلمان بیٹا اس کی وراثت کا حقدار. یہ مسئلہ تو ابھی تو چلا گیا ہے. وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا بٹو, جس نے پوری قوم کو لٹو بنا رکھا. باپ بھی قادیانی تھا, بیٹا بھی قادیانی, اور یہ درمیان میں کہتا میں مسلمان ہوں. اب باپ مرا تو اب سوچ میں پڑا کہ اگر باپ کے جنازے پہ جاتا ہوں تو میں تو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, تو یہ تو لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں, اس لیے کہ کافر کا جنازہ مسلمان کو پڑھنے کی اجازت ہے. ہاں یہ رواداریاں محبتیں جن جن بندوں نے قادیانی کا جنازہ پڑھا ہے ان کے نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں اس لیے کہ دوسرا کافر تو کافر ہے, وہ تو خود کہتا ہے کہ میرا اسلام سے تعلق نہیں. یہ وہ کافر ہے جو اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھے, اور جس نے ایک منحوس انسان کو حضور کے مقابلے میں کھڑا کر کے کہا کہ اصل میں قرآن میں جہاں بھی محمد کا نام آیا اس سے غلام احمد مراد. محمد رسول اللہ قرآن میں آیا تھا تو اس نے کہا اس محمد کے نام سے میں مراد ہوں. قرآن میں آیا احمد ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اس قادیانی نے کہا کہ اس احمد کے نام سے میں مراد ہوں.
قادیانی کا اگر کوئی جنازہ پڑھ لینا اور جو جنازہ پڑھا تو یہ ایمان سے بھی گیا اور یہ جنازہ پڑھنے والا بھی گیا، ہاں بھولے سے گیا تو توبہ کر لے، اور توبہ بھی اسلام 3 دن کی مہلت ہوگا، توبہ کر لے، نہیں تو سب کچھ گیا اس پر۔ یہ رواداریاں، یہ محبتیں کفر کے مقابلے میں نہیں ہوتی، اور کفر بھی ایسا جو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ اور مولوی بڑے زور سے کہتے ہیں ہماری جماعتوں کا قادیانی بھی ممبر بن سکتا ہے۔ جس جماعت کا قادیانی ممبر، یہ پوری جماعت راہ خدا بندی سے بھٹکی ہوئی، جو دشمن محمد مصطفیٰ ہو اس سے اگر کوئی لین دین اور تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی دشمن مصطفیٰ ہے۔ اور جو برسر عام تیرے نبی کو گالی دے وہ تیرا یار ہے، برسر عام جو تیرے نبی کے مقابلے میں اپنے غلام احمد قادیانی کانے کو کھڑا کر دے یہ تیرا یار ہے، اور تو رواداری یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی میری جماعت کا ممبر بن سکتا ہے۔ لعنت ہو خدا کی کہ جو بندہ قادیانی کو اپنی جماعت کا ممبر بناتا اور قادیانی کے ساتھ جاری رکھتا، اس کے گھر کا کھانا پینا حرام، اس کے جنازے میں جانا حرام، اور تمہارے جنازے میں بھی آ کے کھڑا ہو تو باہر نکال دیا کرو کہ ہمارے مسلمان کے جنازے میں قادیانی نہیں آ سکتا۔